تامل ناڈو کے منتخب وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہ پہلے فلم سٹار سیاستدان ہیں، تاہم یہ تاثر تاریخی حقائق کی مکمل عکاسی نہیں کرتا۔ تامل ناڈو کی سیاسی تاریخ برصغیر کے ان چند ریاستوں میں شمار ہوتی ہے جہاں اقتدار صرف جماعتوں کی سیاست نہیں رہا، بلکہ زبان، ثقافت، شناخت اور سینما بھی اس کے ساتھ گہرائی سے جڑ گئے ہیں۔ یہ سفر دراصل مدارس اسٹیٹ سے شروع ہو کر موجودہ تامل ناڈو تک ایک طویل سیاسی و سماجی ارتقاء کی کہانی ہے، جس نے جمہوریت میں ایک منفرد مثال قائم کی۔ آزادی کے بعد یہ خطہ مدارس اسٹیٹ کہلاتا تھا اور یہاں مکمل سیاسی غلبہ انڈین نیشنل کانگریس کے پاس تھا۔ 1947 سے 1967 تک تقریباً 2 دہائیوں میں کئی وزراء اعلیٰ آئے، جن میں او پی رامسوار رادیار، پی ایس کمار سامے راجا، سی راج گوپال اچاری، کے کمراج اور ایم بختاوتسلام شامل تھے۔ یہ وہ دور تھا جب سیاست زیادہ تر قومی سطح کے بیانے کے تابع تھی اور علاقائی شناخت ابھی سیاسی طاقت میں تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ 1967 اس تاریخ کا سب سے بڑا موڑ تھا جب ڈراوڈا منیٹرا کڑغم نے کانگریس کو شکست دے کر اقتدار حاصل کیا۔ یہ صرف حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک نظریاتی انقلاب تھا جس نے دراوڑی شناخت، سماجی انصاف اور لسانی سیاست کو مرکزی حیثیت دی۔ اسی کے بعد 1969 میں مدارس کا نام بدل کر تامل ناڈو رکھا گیا، یعنی تامل لوگوں کی سرزمین، جو ایک واضح ثقافتی اور سیاسی شناخت کا اظہار تھا۔ اسی سیاسی ماحول میں ایک نئی اور غیر معمولی روایت نے جنم لیا جسے سٹار پالیٹکس کہا جاتا ہے۔ اس کا آغاز ایم جی رام چندریان سے ہوا، جو تامل سینما کے سب سے بڑے سپر سٹار تھے۔ انہوں نے 1972 میں آل انڈیا انا دراوڈا منیٹرا کڑغم قائم کی اور 1977 میں وزراء اعلیٰ بنے۔ وہ تقریباً 10 سال تک اقتدار میں رہے اور پہلی بار یہ ثابت کیا کہ فلمی مقبولیت سیاسی طاقت میں بدل سکتی ہے۔ یہ روایت بعد میں جے جایا لالتھا نے مزید مضبوط کی۔ وہ بھی فلمی اداکارہ تھیں اور بعد میں پارٹی کی قیادت سنبھال کر تقریباً 14 سے 15 سال تک مختلف ادوار میں وزراء اعلیٰ رہیں۔ ان کی سیاست نے شخصیت، جذبات اور عوامی وابستگی کو ریاستی اقتدار کا اہم عنصر بنا دیا۔ اسی دوران دراوڈا منیٹرا کڑغم بھی ایک مضبوط نظریاتی اور تنظیمی قوت کے طور پر موجود رہی، جس نے دراوڑی سیاست کو ادارہ جاتی شکل دی اور سینما کو سیاسی بیانیے کے مؤثر ذریعے کے طور پر استعمال کیا۔ اس طرح سیاست اور ثقافت کے درمیان فاصلہ تقریباً ختم ہو گیا۔ فلمی دنیا سے آنے والے جوزف وجے چندر سیکھر نے اپنی جماعت تملناگا ویتری کڑغم کے ذریعے ایک نئی سیاسی لہر پیدا کی ہے۔ وہ ایک مسیحی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، مگر اپنی سیاسی گفتگو میں مذہب کے بجائے سیکولرزم، سماجی انصاف اور سب کے لیے برابر ریاستی نظام پر زور دیتے ہیں۔ تامل ناڈو کی مذہبی ساخت بھی اسی سیاسی پس منظر کو سمجھنے میں اہم ہے۔ یہاں تقریباً 87% آبادی ہندو ہے، جبکہ مسیحی اور مسلم آبادی ہر ایک تقریباً 6% کے قریب ہے۔ ریاستی سیاست زیادہ تر مذہبی شناخت کے بجائے زبان، سماجی اصلاحات اور فلاحی ریاستی ماڈل پر مبنی رہی ہے، جس نے یہاں سیکولر سیاسی روایت کو مضبوط کیا ہے۔ جوزف وجے چندر سیکھر کی قیادت میں نئے حکومتی ابتدائی اقدامات میں گھریلو صارفین کے لیے 200 یونٹ مفت بجلی، منشیات کے خلاف خصوصی ٹاسک فورس اور خواتین کے تحفظ کے لیے علیحدہ سیکیورٹی یونٹ شامل ہیں۔ اقدامات ایک طرف روایتی فلاحی ریاست ماڈل کو جاری رکھتے ہیں اور دوسری طرف امن و امان کے نظام کو مضبوط بنانے کی کوشش میں ظاہر کرتے ہیں۔ تاہم اصل چیلنج یہ ہے کہ کیا یہ حکومت مقبولیت کو مؤثر انتظامی صلاحیت، مالی نظم اور طویل المدتی پالیسیوں میں تبدیل کر سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ سیاست میں شہرت حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، مگر ریاست چلانا ایک مسلسل اور پیچیدہ ذمہ داری ہے۔ مجموعی طور پر تامل ناڈو کی سیاسی تاریخ کو 3 بڑے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا 1947 سے 1967 کانگریس کا غلبہ ہے، دوسرا 1967 کے بعد دراوڑی سیاست کا آغاز اور تیسرا 1977 کے بعد سٹار پالیٹکس کا عروج ہے۔ یہ پورا سفر اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ تامل ناڈو میں سیاست صرف جماعتوں کی کشمکش نہیں، بلکہ ثقافت، شناخت، زبان اور سینما کا ایک منفرد امتزاج ہے، جو اس دنیا کی سیاسی تاریخ میں ایک غیر معمولی مثال بناتا ہے۔